أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم صبر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب. سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان باقتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور جفا عام تھا، شراب نوش و زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قبائلی لڑائیاں سرحدات تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی اور بدی کا راج تھا، بے-حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا اضطراب بجھنے کو تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کات سالی میں کھلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور ترپتے کیڑوں مکڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اس رب کو جو میرا آپ کا ہر شے کا رب ہے، اس اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کے انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کو رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگبان بن گئے، ظالم و ستمگر عادل اور امدار انسان بن گئے، عرب کے چروائے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا فارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابوبکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں گا یہ انقلاب رسول اللہ کی محنت سے وفا ہوا، یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے وفا ہوا. یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے وفا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے وفا ہوا. آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اس طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی آیت میں غلطی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں بدلی. لیکن ہر مسلمان
تم کتنے بدنصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنی کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے آب شریف کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو موزے تنگ اور مغربی جمہوریات کے سراب کو، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام کو پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سامنے بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادے کے لیے صرف دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔